الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں جمعرات کی رات کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ اور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ آج کی رات آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس سے پہلے یا بعد یہ عمل نہیں آپ کر سکتے۔ آپ نے یہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے، بہت ہی مبارک اور بابرکت ترین یہ جمعرات کی رات ہوتی ہے، تو آپ نے یہ عمل ضرور کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی زندگی بدلتی ہے، کیسے آپ کے حالات تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ قبر میں داخل ہوتے وقت یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہیں گے، تو آپ یہ چاہتے ہیں تو یہ آپ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی برکت ایسی ہے کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ تو موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور خواب میں بھی وہ ضرور زیارت کرے گا۔ تو ویورز، درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں کہ درود پاک پڑھنے والے کو اس عمل کی وجہ سے اس کی ذات، عمل، عمر اور بہتری کے اسباب میں برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ درود پاک رحمت خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ درود پاک محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دائمی محبت اور اس میں زیارت کا سبب ہے، اور یہ محبت ایمانی عقود میں سے ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ درود پاک پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا بندے کی ہدایت اور اس کے زندہ دلی کا سبب ہے، کیونکہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اور آپ کا ذکر کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل پر غالب آ جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے فقر یعنی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ تو درود پاک پلصراط پر بندے کی روشنی میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ درود پاک پڑھنا قیامت کی خطرات سے نجات کا سبب ہے۔ درود پاک پڑھنے سے بندے کو بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ درود پاک مجلس کی پاکیزگی کا باعث ہے۔ جب بھی کہیں پر کوئی محفل سجائی جائے، کوئی ذکر و اذکار کیا جائے تو وہاں پر درود ضرور پڑھا کریں کہ درود پاک پڑھنے سے بندے کو موت سے پہلے جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے بندے کو بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ تو ایسی ایک بندہ تھا، بہت پہلے زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھتا تھا، آپ کی ذات پر کثرت سے سلام بھیجتا تھا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ وہ درود پڑھنا بھول گیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور شخص کی خواب میں آئے۔ وہ شخص انتہائی غریب تھا، اس کے پاس نہ مال تھا، نہ دولت تھی، کچھ بھی نہ تھا۔ اس کی خواب میں آئے اور آ کر عرض کی کہ تم فلاں بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے عرض کرو، اس سے کہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم رات کو مجھ پر درود پاک پڑھنا کیوں بھول گئے؟ مجھے تو تمہارا درود پاک پڑھنا بے حد پسند تھا۔ چنانچہ وہ غریب آدمی اس بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر عرض کرنے لگا کہ اے بادشاہ، رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں آئے ہیں اور آ کر مجھ سے عرض گزار ہوئے ہیں، مجھ سے آ کر یوں پوچھا ہے، یوں فرمایا ہے کہ فلاں بندے نے، فلاں شخص نے، فلاں بادشاہ نے مجھ پر آج کی رات درود پاک کیوں نہیں پڑھا؟ تو بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ ہاں واقعی بیماری کی وجہ سے، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں درود پاک پڑھنا بھول گیا۔ لہٰذا اس بادشاہ نے اس غریب کی اس حد تک مدد کی کہ وہ کبھی بھی بھوکا نہ ہوا۔ تو دیکھیں اس سے دو فائدے کہ ایک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام درود پاک بندے کا سنتے ہیں، دوسرا اس غریب کی بھی مدد ہو گئی، اس غریب کے بھی خواب میں آ کر کرم نوازی فرما دی۔ تو درود پاک پڑھنے کے بے حد فضائل ہیں۔ یہ گناہوں کی بخشش کا باعث ہوتا ہے،
اور دعا کی قبولیت کا باعث ہوتا ہے، بندے کے غموں کو دور کر دیتا ہے۔ تو جمعرات کا جب دن آتا ہے تو یہ جمعرات کا دن بہت ہی مبارک اور بابرکت ترین دن ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو، تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر شب جمعہ، یعنی جمعہ اور جمعرات کی جو درمیانی رات ہوتی ہے، جو آج رات آئے گی، اس درود پاک کو اگر پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں، تو آپ یہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ کون سا درود پاک ہے، میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ آپ نے پڑھنا ہے: اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ درود پاک ہے، اس کو آپ نے آج رات کو پڑھ لینا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے، جو بھی آپ دعا مانگیں وہ پوری ہو جائے، اور کوئی بھی آپ کے دل میں خواہش ہے، تو آپ یہ جو ہے وظیفہ آپ آج کی رات کر لیں کہ آپ نے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا وہابو کی پڑھنی ہے۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کے آج کی درمیانی رات آپ نے یا وہابو کی ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو آپ کے دل میں خواہش ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ویورز، جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے، جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، آپ لوگ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں میسج کر دیں، انشاءاللہ آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔